أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے تو ایک آڑ ہے، حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کی آیت انتہائی ڈرانے والی، خوفزدہ کرنے والی ہے، اور پورے بدن پر ایک لرزہ طاری ہو جائے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ ہمارے سامنے زندگی کے اس حصے کو سامنے لا کر بیان کر رہی ہے جس سے سب کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو اس کو گزرنا ہے، اور وہ ہے موت۔ جو بھی انسان اس وقت سانسیں لے رہا ہے، جو زندہ ہے، موت اس کے اوپر آنی ہے اور اس مرحلے سے اسے گزرنا ہے۔ چنانچہ یہ زندگی کیا ہوگی، موت کیسے آئے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، اسی کے لیے تمام انبیاء کرام اللہ نے بھیجے ہیں، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ بندوں کو اس سے خبردار کیا جائے، واقف کرایا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ لوگ جو آج ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، باتوں کو مان نہیں رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا کہ جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، موت کا فرشتہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور یہ دیکھ لیں گے، اور اس وقت ان کے پورے بدن پر ایک کپکپی طاری ہو جائے گی، اور اب روح کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ اب اس وقت وہ چلائیں گے اور چیخیں گے، اور پھر موت کی سختی سے وہ گزریں گے، اور فرشتہ ان کو مارے گا، اور چہروں پر فرشتے اور بھی ہوں گے جو ان کو مار رہے ہوں گے۔ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر تماچے پڑ رہے ہوں گے، اور روح بری طریقے سے کھینچ کر نکالی جا رہی ہوگی، اور اس وقت وہ کہیں گے اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے چھوڑ دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں دوبارہ اسی دنیا میں بھیج دیجئے، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ہم بڑے اچھے کام کریں گے، ہم تیری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، غلط کاموں سے دور رہیں گے، ہم تیرے نبی کی بالکل اطاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری مہلت ختم ہو گئی، جو تم کو وقت دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس ایک جملہ ہے، ایک باتیں ہیں جو یہ کہہ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اب ان کے سامنے ایک برزخی زندگی ہے۔ یہ برزخ کی جو زندگی ہے، اس دنیا کو یہ چھوڑ کر جا چکے، اب ایک دوسرے دنیا میں یہ داخل ہیں جہاں پر آخرت ان کے سامنے ابھی نہیں ہے، ابھی ان کے سامنے آخرت نہیں آئی ہے، یہ دنیا ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے، اور ابھی آخرت میں بھی یہ داخل نہیں ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اب ان کو یہیں برزخ میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اب یہاں پر وہ نظارے ضرور دیکھیں گے، ان کو صبح و شام جنت دکھائی جائے گی، جو دوزخ دکھائی جائے گی، اور یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے، دیکھ لے اور اپنا انجام دیکھ لے۔
ظاہر سی بات ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کا مقام علیین میں ہوگا، اور جو برے بندے ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، جو کافر و مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی سجین میں ہوگا، اور جہاں پر وہ ایک قید خانے کی طرح سے قید رہیں گے اس وقت تک، جہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ابھی ابھی یہ جہنم میں نہیں ہے، یا ابھی برزخ میں جو مومنین ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں، ابھی وہ جنت میں نہیں ہے، اسی طرح سے مجرم جہنم میں نہیں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانا ہوگا لیکن ابھی نہیں، وہ جب قیامت آ جائے گی، جب یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی، اس کے بعد میدان محشر برپا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں نیک اعمال اور برے اعمال سب تولے جائیں گے، سب چیک کیے جائیں گے، ایمان چیک کیا جائے گا، لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک کاموں کا اور برے کاموں کا، اور پھر جو مومنین صالحین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو برے بندے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ اب تم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تم اس دنیا میں ہو، اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، یا تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بس مر جاؤ گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ تو تم امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنا پرچہ دے رہے ہو، اور سب نوٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی تم لکھ رہے ہو سب نوٹ کیا جا رہا ہے، جو تم بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو برتاؤ کر رہے ہو، جو رویہ کر رہے ہو، سب تمہارا نوٹ ہو رہا ہے۔ اور موت اس امتحان کا خاتمہ ہے، یعنی یہ تمہارا امتحان پورا ہو گیا، اس بات کا اعلان ہے۔ اب تم یہاں سے نکلو، اس امتحان حال میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم نے اپنا پرچہ دے دیا، تم کو جو لکھنا تھا وہ تم نے لکھ دیا، جو تم کو کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، اب ختم۔ اب تم کو مہلت جو دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی، جو پیریڈ دیا گیا تھا امتحان کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے آؤ برزخ میں۔ یہ برزخ وہ دنیا ہے جو ابھی جنت یا جہنم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ان لوگوں کے لیے جگہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ان کے درمیان میں آڑ رکھ دی گئی، ایک بیریئر رکھ دیا گیا ہے۔ برزخ کہتے ہیں حجاب کو، ایک ستر کو، پردے کو، جیسے کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو آدمی اب ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا ہے۔ اسی طرح اب وہ عالم برزخ میں رکھ دیے گئے، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح ابھی وہ آخرت میں بھی داخل نہیں ہوئے، ابھی آخرت بھی ان کے نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تو اب یہ دنیا بھی اب ان کے نگاہوں سے پوشیدہ کر دی گئی، اور آخرت ان کے نگاہوں سے ابھی بھی پوشیدہ ہے، ابھی برزخ میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو انعام دیا جائے گا، بڑے مزے میں رہیں گے، بڑے سکون میں رہیں گے، بڑے چین میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ ان کی خوب خاطرداری کی جا رہی ہے، خوب مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے۔ حدیث شریف کے اندر شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے وہ تو ان کو پورا جسم دیا جائے گا، اور ہرے رنگ کا جسم ہوگا، وہ اڑتے پھریں گے، اور یہاں تک کہ وہ عرش تک جا پہنچیں گے، جہاں سدرۃ المنتہا کے آگے، سدرۃ المنتہا تک تو یہ والے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جبریل امین بھی نہیں جا سکتے، وہاں کے فرشتے الگ ہیں، مگر یہ لوگ وہاں پر جا پہنچیں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں پروردگار، سب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اصرار کرے گا، نہیں بتاؤ کیا چاہیے اور بتاؤ، تو کہیں گے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہاں تمہاری خبر دنیا والوں کو دے دیں گے لیکن تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو یہ بینہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ایک آڑ رکھ دی گئی، ایک حجاب رکھ دیا گیا، جس دن یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے بعد کا جو دن ہوگا، اس وقت جب یہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اس وقت ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اب وہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور اچھائی اور برائی کا اب بدلہ دیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو موت کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ بلکہ قتادہ ہیں، انہوں نے کہا، بڑا اچھا قول ان کا ہے، بڑا پیارا سا قول ہے،
تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا بڑا شاندار، کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ گویا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہم نے اللہ سے کہا پروردگار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، تیرے فرشتوں کو دیکھ لیا اور ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، پروردگار ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم واپس جاؤ۔ تو ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے کہ ہم کو یہ مہلت مل گئی ہے، ہم دنیا میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہم کو اب سیدھے نیک اعمال اور طاعات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، خوب نیک کام کرنے چاہیے، اور شیطان مردود کے دھوکے سے اور اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس کی چال اور مکر و فریب سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت میں جی جان لگا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ موت جب آ جائے گی تو یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم چاہیں گے کہ ہم لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن اب ہمیں 2 رکعت نماز کا کوئی ثواب نہ ملے گا، ہم کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ، ہمیں اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ ابھی ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سن رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جو بھی نیک کام ہم کر رہے ہیں ان سب کا ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہماری نیکیاں نوٹ کی جا رہی ہیں، ہمارے نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ابھی ہمیں یہ سب مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن موت جیسے ہی آ جائے گی سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے رکھنا چاہیے، اور آخرت کے لیے بالکل تیار کر کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں واپس آنے کا مہلت نہیں ملے گی۔ جب تک یہ امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں، تب تک ہمارا وہ میٹر چل رہا ہے، ہم نیکیاں کریں یا برائیاں کریں، جو بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے ہم کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، نیکیاں کریں چاہے برائیاں کریں، سب چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں اسی دنیا میں گھوم رہے ہیں، مگر وہ ہمیں کچھ کہتے نہیں، ہم برائی کرتے ہیں مگر وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ان کا حساب ہم لیں گے، ان کو چھوڑو تم، بھائی فرشتوں ان کو تم کچھ نہ کہو، ورنہ اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ جو بھی گناہ کے کام کرے اس کو فوراً اس کو سزا دی جائے، تو آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر کوئی گناہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، کوئی ہمت نہ کر سکے۔ مگر یہ مہلت ہم کو ملی ہوئی ہے، اختیار ہم کو ملا ہوا ہے اسی دنیا کے اندر، ہم نیک کام کریں یا برے کام کریں، ہمیں فرشتے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اس وقت ہم یہاں سے عالم برزخ میں منتقل کر دیے جائیں گے، اور قیامت تک کے لیے وہاں پر رہنا ہوگا، اور اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جہاں پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ دے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تم معاف کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔